بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صنعتی شعبے کے مسائل کا حل، یعنی سلوشن آف انڈسٹریل پرابلمس۔ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ صنعتی شعبے کے کیا کیا مسائل ہیں اور پاکستان میں صنعتی شعبہ کیوں ترقی نہیں کر سکا۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ حکومت نے جو ہے وہ کیا کیا اقدامات کیے ہیں اب تک، مختلف حکومتیں جو آتی رہیں صنعتی شعبے کو بہتر بنانے کے لیے۔ سب سے پہلے ہے کہ پاکستان صنعتی ترقیاتی کارپوریشن کا قیام، یعنی اس کو ہم PIDC کہتے ہیں، پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن۔ کہتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ سرمایہ دار چونکہ سرمایہ کاری سے گریز کر رہے تھے، اور جبکہ ملک میں جو ہے وہ سرمایہ کاری کی اشد ضرورت تھی تاکہ صنعتی ترقی کی رفتار کو تیز تر کر کے ملک کو جو ہے وہ صنعتی شعبے میں خود کفیل کیا جائے۔ تو پھر اس مقصد کے لیے حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ جو پہلا سٹیپ لیا گیا وہ تھا کہ 1952 میں پاکستان صنعتی ترقیاتی کارپوریشن قائم کی گئی، اور 14 منصوبے تھے جو اس کے ذمہ لگائے گئے کہ یہ ان 14 قسم کے منصوبوں میں ترجیحی بنیادوں پر سرمایہ کاری کرے گی اور درج کارخانے قائم کرے گی۔ کون کون سے کارخانے تھے؟ پٹسن کے کارخانے، سوتی کپڑے کے اور اونی کپڑے کے کارخانے، سیمنٹ بنانے کے کارخانے، چینی کے کارخانے، بھاری انجینئرنگ، کیمیائی کھاد، جہاز سازی کے کارخانے، ادویات، قدرتی گیس اور کوئلہ کی کان کنی۔ تو 10 سال کے عرصہ میں 55 کارخانے جو ہیں وہ قائم کیے گئے، اور 1 کروڑ روپیہ جو تھا وہ اس کارپوریشن کا منظور شدہ سرمایہ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کارپوریشن ملک میں سرمایہ کاری کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے کہ پاکستان اس کا کہ صنعتی شعبہ بالکل ہی پسماندہ تھا، تو اس کارپوریشن نے جو ہے وہ بہت زیادہ کارخانے قائم کیے اور صنعتی شعبے کو ترقی دینے میں مدد کی۔ اس کا اہم کردار ہے صنعتی شعبے میں سرمایہ کاری میں۔ دوسرا ہے مالی اداروں کا قیام، کہ صنعتی شعبے کو مالیت یعنی فنڈز فراہم کرنے کے لیے، پیسہ فراہم کرنے کے لیے 1949 میں صنعتی مالیاتی کارپوریشن قائم کی گئی، ٹھیک ہے، جو کہ اپنے فرائض جو ہے وہ اچھے طریقے سے پورے نہ کر سکی، لہٰذا 1961 میں اسے صنعتی ترقیاتی بینک کا درجہ دے دیا گیا۔ یعنی جو 1949 میں صنعتی مالیاتی کارپوریشن بنائی گئی تھی اسے سمجھے ختم کر کے 1961 میں جو ہے وہ صنعتی ترقیاتی بینک کا درجہ دے دیا گیا، اور یہ بینک جو ہے وہ ملکی اور غیر ملکی کرنسی میں قرضے فراہم کرتا ہے۔ اب نام سے پتہ چل رہا ہے کہ صنعتی ترقیاتی بینک یعنی صنعتوں کو ترقی دینے کے لیے یہ قرض فراہم کرتا ہے، اور قرضوں کی مدت جو ہے وہ قلیل اور طویل دونوں طرح کے یہ قرضے جاری کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اسی طرح سے صنعتی شعبے کو وسائل فراہم کرنے کے لیے 1957 میں ایک اور ادارہ بنایا گیا، یعنی یہ صنعتی ترقیاتی بینک تو ہے ہی کہ 1949 میں جو کارپوریشن بنی تھی اس کو ترقی دے کر صنعتی ترقیاتی بینک کا درجہ دیا گیا، لیکن اس کے علاوہ جو 1957 میں ہوا تھا وہ یہ کہ PIKI قائم کی گئی تھی، یعنی پاکستان صنعتی قرضے اور سرمایہ کاری کی کارپوریشن۔ یہ بھی جو ہے وہ نئی صنعتوں کے قیام کے لیے ملکی اور غیر ملکی دونوں قسم کی کرنسیوں میں قرضے فراہم کرتی ہے۔ تو اس کے قرض کی مدت جو ہے وہ 7 سال سے 12 سال ہو سکتی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اس کارپوریشن کی کاوش کے نتیجے میں کئی پبلک لمیٹڈ کمپنیاں وجود میں آئی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت ساری جو پبلک لمیٹڈ کمپنیاں ہیں اس کارپوریشن کی کاوش کے نتیجے میں کہ اس نے سرمایہ فراہم کیا۔ اس طرح کہتے ہیں کہ اس کارپوریشن کے لیے سرمایہ اب کہاں کہاں سے آتا ہے؟ اس کارپوریشن کے پاس کچھ حکومت پاکستان فراہم کرتی ہے، اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی، عالمی بینک کی طرف سے بھی یعنی ورلڈ بینک، اس کے علاوہ امریکہ، برطانیہ، جاپانی اور پاکستان کے نجی سرمایہ کاروں نے اس کے لیے سرمایہ فراہم کیا، اور پھر اس نے جو ہے صنعتی شعبے کو قرض جاری کیے۔ تیسرا ہے صنعتی مراکز کا قیام، ہے کہ حکومت نے صنعتی شعبے کی حوصلہ افزائی کے لیے صنعتی مراکز قائم کیے ہیں۔ ان میں کیا ہے کہ بجلی، گیس اور پانی کی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ کارخانے جو ہیں وہ صحیح طریقے سے چل سکیں۔ ریلیں اور سڑکیں ہیں وہاں تک پہنچائی گئی ہیں، اور صنعت کاروں کو تربیت یافتہ عملے کی سہولت بھی حاصل ہوتی ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے کہ جو انڈسٹریز ہیں، جو صنعت کار ہیں، جو صنعتیں لگاتے ہیں، وہاں سے انہوں نے افراد لے لیتے ہیں اپنی صنعتوں میں کام کرنے کے لیے۔ اب یہ کراچی میں، سکھر میں، حیدرآباد، لاڑکانہ گجرات، سیالکوٹ، گوجرانوالا، لاہور اور کوئٹہ میں یہ جو مراکز سے صنعتی مراکز یہ قائم کیے گئے، یعنی یہ بھی سمجھ لیں کہ صنعتی شعبے کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ سٹیپ اٹھایا گیا تھا۔ تامین کی پالیسی ہے، بار بار ہم پڑھ چکے ہیں۔
کہ جو نئی صنعتیں ہوتی ہیں، نوزائیدہ صنعتیں، انہیں بیرونی مقابلے سے بچانے اور تحفظ فراہم کرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ تامین کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، جس کے لیے انہوں کیا کیا گیا، ٹیرف بورڈ قائم کیا گیا۔ ٹیرف بورڈ یعنی کہ جو ٹیکس کے معاملات کو دیکھے گا، اور یہ کیا کرتا ہے کہ مختلف صنعتوں کو تحفظ دینے کے لیے بعض درآمدات پہ بھاری ٹیکس عائد کرتا ہے اور بعض اشیاء کی جو درآمد ہے وہ روک دیتا ہے، یعنی کچھ درآمد بالکل ہی روک دی اور کچھ کی درآمد پر ٹیکس لگا دیا تاکہ جو ملکی مصنوعات ہیں انہیں غیر ملکی مقابلے سے تحفظ ہو جائے۔ لیکن یہ ہے کہ تامین دیتے وقت شے کے معیار اور صارفین کے مفاد کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے، یعنی ایسے ہی تامینی دے دی جاتی، دیکھا جاتا ہے کہ کس قسم کی شے ہے، اس کا معیار کیسا ہے اور صارفین کتنے صارفین ہیں جو اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ گھریلو صنعتوں کی کارپوریشن کا قیام ہے۔ اب گھریلو صنعتوں کو ترقی دینے کے لیے قائم کی گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ 1955 میں اسمال انڈسٹریز کارپوریشن قائم کی گئی اور اس کا مقصد چھوٹے صنعت کاروں کو آسان شرائط پر مالیات فراہم کرنا، یعنی جو چھوٹے صنعت کار ہیں، چھوٹی انڈسٹری جو لگانا چاہ رہے ہیں، یہ کارپوریشن اس کو فروغ دیتی تھی، گھریلو صنعتوں کو۔ خام مال کی فراہمی کے لیے سپلائی ڈپو قائم کرنا اور مصنوعات کی فروختگی کا مناسب بندوبست کرنا، یہ کام اس نے کیے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو کارپوریشن ہے وہ گھریلو اور چھوٹی صنعتوں کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ پھر جی غیر ملکی امداد اور قرضوں کا اصول ہے کہ پاکستان میں چونکہ لوگوں کی آمدنیاں کم ہیں، اس کی وجہ سے بچتے بھی کم ہیں اور سرمایہ کی فراہمی جو ہے ممکن نہیں ہوتی، تشکیل سرمایہ کی رفتار سست ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی ترقیاتی منصوبے ہیں ان کے لیے پھر غیر ملکی امداد اور قرضوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ صنعتی پسماندگی کی ایک بڑی وجہ سرمایہ کی قلت تھی، تو حکومت نے جو ہے وہ صنعتی ترقی کے لیے کیا کیا ہے، مختلف بین الاقوامی اداروں سے، جیسے عالمی بینک ہو گیا، عالمی مالیاتی کارپوریشن، اسلامی ترقیاتی بینک، اور اس کے علاوہ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، جاپان، مطلب جو ترقی یافتہ ممالک ہے، روس، مغربی جرمنی، فرانس، اس کے علاوہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے بھی جو ہے وہ غیر ملکی کرنسی کی صورت میں قرضے حاصل کیے، اور وہ جو رقم تھی وہ صنعت کاروں کو دی گئی، جس سے ملکی جو صنعتی ترقی کی رفتار ہے اس میں خاصی پیش رفت ہوئی، کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے وہ سرمایہ کی قلت ابھی تک بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو غیر ملکی امداد اور قرضے جو ہیں ہم نے لے کے پھر ہماری حکومت نے وہ صنعتی شعبے کو دیے، جس سے بہرحال اب صنعتی ترقی کی رفتار جو ہے وہ پہلے سے تو بہت بہتر ہوگی، تیز ہوگی، نئی صنعتیں بھی جو ہیں وہ ملک میں قائم ہوئی اور بھی جو ہیں وہ انڈسٹریز اس وقت جو ہے وہ قائم ہو رہی ہیں، تو حالات جو ہیں کچھ بہتر ہوئے۔ ٹیکسوں کی مراعات دی جاتی ہیں کہ نئی صنعتوں کی حوصلہ افزائی کے لیے حکومت کیا کرتی ہے، خاص عرصے تک ٹیکس کی چھوٹ دیتی ہے، 5 سال یا 7 سال کے لیے جو ہے یا 10 سال کے لیے یہ جو نئی صنعتیں قائم ہو رہی ہیں ان کو جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ نہیں ادا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس اگر دینا پڑے گا تو اس کی شرح کم کر دی جاتی ہے، جن میں کہتے ہیں کہ کون کون سا انکم ٹیکس، مشینری اور امارات کا فرسودگی الاؤنس، رہائشی مکانوں پہ چھوٹ دی جا سکتی ہے، سائنسی اور صنعتی تحقیق کے جو اخراجات ہیں ان میں بھی چھوٹ دی جا سکتی ہے۔ اچھا، اب ٹیکس ہالیڈے یعنی ٹیکسوں کی جو چھوٹ ہے کون سے علاقوں میں، کون سے اضلاع میں دی گئی ہے، ایسے علاقے جو پسماندہ علاقے ہیں ہمارے اور وہاں صنعتیں لگ رہی ہیں وہاں پہ خاص طور پہ ٹیکس کی بھی چھوٹ ہوتی ہے، جیسے بلوچستان، مانسہرہ اور کوہستان کے اضلاع اور قبائلی علاقے، آزاد کشمیر اور ڈیرہ غازی خان کے علاقے۔ اچھا جی، صنعتی تحقیق و تربیت ہے۔ اب تربیت یافتہ افراد کی کمی صنعتی ترقی میں ایک رکاوٹ ہے، ٹھیک ہے، تو حکومت نے کیا کیا ہے، ٹیکنیکل تعلیم دینے کے لیے، فنی تعلیم دینے کے لیے اور تحقیق کے کام کو جاری رکھنے کے لیے 1949 میں سائنسی اور صنعتی تحقیق کا محکمہ قائم کیا تھا، ٹھیک ہے، اور 1953 میں ریسرچ کونسل قائم کی گئی تھی۔ تو اب یہ کام کیا کرتے ہیں، سائنس اور صنعتی تحقیق کا محکمہ قائم کیا گیا ہے، جو ریسرچ کونسل بنائی گی، اصل میں یہ صنعتی تحقیق پہ فوکس کرتے ہیں، جس کے تحت کہتے ہیں کہ ان اداروں کے تحت جو ہے کراچی، لاہور اور پشاور میں ریسرچ لیبارٹریاں قائم کی گئی ہیں۔ پھر اسی طرح سے 1959 میں امریکہ کے ادارے ایڈ کے تعاون سے پاکستان صنعتی فنی امداد کا سینٹر لاہور میں قائم کیا گیا، یہ بھی صنعتی فنی امداد کا سینٹر نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ جو ٹیکنیکل ٹریننگ بھی دے گا اور کیا کرے گا، تعاون کرے گا پاکستان میں صنعت کاروں کے ساتھ صنعتی ترقی کو بہتر کرنے میں، صنعتی ترقی کی رفتار تیز کرنے میں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، صنعتی فنی امداد بھی فراہم کرے گا، ٹھیک۔
55 में स्वीडन के ताउन से स्वीडिश पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कायम किया गया, जो छोटी सनतों के आज़र और इम्कान को तरबियत देता है। ठीक है, स्वीडिश का जो इदारा है वो रहीम यार खां में भी है, स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पर भी पता ही है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो डिप्लोमास वगैरह करवाए जाते हैं। ठीक है, क्या होता है कि ताकि जो लोग जो हैं वो छोटी सनतों में काम करना चाह रहे हैं, अरकान या जो छोटी सनतों के आजिर हैं, उनको ट्रेनिंग जो है वो दी जाए। तो सनती तहकीक व तरबियत के लिए जो है बता दिया गया कि कैसे हमारे अपने मुल्क में भी इदारे काम करें, और अमेरिका या दूसरे स्वीडन के ताउन से, माली के ताउन से भी हमारे यहाँ जो हैं मुख्तलिफ इदारे तो सनती तरबियत फराहम कर रहे हैं, फ़नी तरबियत फराहम कर रहे हैं। अगला हमारे पास है पॉइंट सनती मुशावरती मराकज़ का क़याम। अब क्या है कि ये कौंसल जो है वो सनती कारकुनों की इस्तेदाद बेहतर बनाने में मदद देती है, और लाहौर और कराची में सेंटर टेस्टिंग लेबार्ट्रीज़ कायम की गई हैं। अच्छा, सनती मशावरती मराकज़ में क्या होता है, एक तो इन मराकज़ में, इन सेंटर्स में ये कि वही बात के कारकुनों को किस तरह से एफिशिएंट किया जा सकता है, वो किस तरह से ज़्यादा पैदावार दे सकते हैं। ठीक है, अशिया किस तरह से ज़्यादा बेहतर तैयार की जा सकती हैं ये बताया जाता है। ख़ाम माल और तैयार शुदा माल की क्वालिटी का ये जायज़ा भी लेती हैं। ठीक है, और बेहतर डिज़ाइन तैयार करने में ये जो कौंसल है वो मदद देती है कि मसनूआत के किस तरह से ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन तैयार किए जाएँ जो कि सार्फिन की पसंद के मुताबिक हों। बीमार सनती यूनिटों की बहाली। अब यह है कि पाकिस्तान के अक्सर सनती यूनिट जिनमें कुछ टेक्सटाइल मिल्स हैं या राइस और दीगर शामिल हैं, चावल के कारखाने, वो कहते हैं कि अरसा तवील से खसारा बर्दाश्त करें या फिर वैसे ही बंद पड़े हुए हैं, उनकी बहाली भी ज़रूरी है। तो उनकी बहाली कैसे हो सकती है कि उनकी निजकारी कर दी जाए शफाफ तरीके से, प्राइवेटाइजेशन यानी निजी शोबे को उन्हें फ़रोख्त कर दिया जाए, और क्या है कि उनको नफ़ा और बनाकर फिर उन यूनिटों की पैदावार में इजाफ़ा किया जा सकता है। फिर है जी सनती ख़ाम माल की बिला तअत्तुल फराहमी। अब मसनूआत की तैयारी के लिए कहते हैं कि मुल्की या दरामदी ज़रूरी ख़ाम माल की रसद होनी चाहिए, यानी चाहे मुल्की ख़ाम माल सनतें इस्तेमाल करिए, चाहे बाहर से दरामद करके ख़ाम माल इस्तेमाल करिए, अगर ख़ाम माल की रसद बिला तअत्तुल और बिला ताख़ीर होगी तो ही सनती पैदावार में इजाफ़ा किया जा सकता है। अगर सनतों को ख़ाम माल ही ना मिले, मुल्की ख़ाम माल भी ना मिले, बाहर से भी वो दरामद ना कर सकें, तो सनती पैदावार जो है उसमें फिर जो है मसला हो जाएगा। तो इस सिलसिले में भी कहते हैं कि निजी सनतकारों और हुकूमती इदारों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि ख़ाम माल की रसद हर वक्त जो है मुमकिन हो सके। तवानाई की बाकायदा रसद भी ज़रूरी है कि तवानाई के ज़राए की फराहमी हो, क्योंकि बिजली और गैस जो है उसकी ज़रूरत के मुकाबले में कम पैदावार की वजह से वापडा को लोड शेडिंग का सहारा लेना पड़ता है। ज़रूरत के मुताबिक ये ज़राए हैं नहीं हमारे पास। इस तरह कहते हैं कि सनती यूनिट भी वक्ती तौर पर पैदावार जारी नहीं रख सकते, यानी जब सनती यूनिटों को भी बिजली और गैस ज़रूरत के मुताबिक मैसर नहीं होगी तो वो कैसे पैदावार दे सकेंगे। तो ज़रूरी है कि हम तवानाई के मुतबादिल ज़राए की तलाश करें और जो मौजूदा ज़राए हैं उनकी इस्तेदाद में इजाफ़ा करें, जो कि सनती तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। अशिया की दर्जाबंदी और बेहतर म्यार। आप कहते हैं कि मसनूआत की दर्जाबंदी और म्यार को भी ख़रीदो फ़रोख्त में बहुत अहमियत हासिल है। बैनुल अक़वामी जो मंडियाँ होती हैं उनमें अशिया की बाकायदा दर्जाबंदी होती है, ग्रेडिंग होती है। उन्होंने ग्रेडिंग की होती है कि ये सबसे आला दर्जे की शय है, ये ज़रा उससे कम दर्जे की शय, ये कुछ घटिया दर्जे की शय। ठीक है, फिर बाहर की जो मंडियाँ, जो बैनुल अक़वामी मंडियाँ हैं या जो बैरूनी मालिक हैं, उनकी अशिया की है कि तो ग्रेडिंग करते हैं और दूसरा ये कि अच्छा म्यार होता है और पैकिंग बहुत ज़बरदस्त होती है जो कि ग्राहक को मुतासिर करती है। तो कहते हैं कि लिहाजा हमें भी इस आलमगीरियत का मुकाबला करने के लिए कि चूँकि तिजारत हो रही है दुनिया में, हम पीछे भी पड़ के आए हैं, तो ग्लोबलाइजेशन हो गई है, तो अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी अशिया की मंडियाँ वसी हो तो उसके लिए हम अपनी अशिया के म्यार को बेहतर करें और ग्रेडिंग करें ताकि हमारी अशिया भी फिर बैनुल अक़वामी मंडियों में पसंद की जाएँ और तलब हो उनकी। मज़दूर माली खुशगवार ताल्लुकात बहुत ज़रूरी हैं
کہتے ہیں کہ اگر مزدور اور مالک کے مابین تعلقات اچھے ہوں گے، بہتر ہوں گے، ایک دوسرے پر اعتماد ہوتا ہے، خیر سگالی کی فضا ہوتی ہے، مزدور بھی استحصال سے بچتے ہیں اور آجر پر بھی کوئی ناجائز دباؤ نہیں ہوتا، جو مزدور ہڑتالیں وغیرہ نہیں کرتے ہیں، انہوں مالک کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے پیداوار میں تسلسل رہتا ہے، پیداوار رکتی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ مزدور ہڑتالیں کر کے بیٹھ جائیں کام روک کے، بلکہ پیداوار جو ہے وہ جاری رہتی ہے اور اس میں بہتری بھی آتی ہے۔ اچھا جی، آخری پوائنٹ ہے متوازن اور پائیدار صنعتی پالیسی، کہ پاکستان میں متوازن ترقی کے طریقہ کو اپنا کر بیک وقت کئی اہم شعبوں کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہماری جو بھی ترقی کی پالیسی ہے وہ کچھ اس قسم کی ہونی چاہیے کہ متوازن ہو اور سارے ہی شعبوں کو ساتھ لے کے ہم چلیں، ٹھیک ہے۔ خاص طور پر صنعتی اور زرعی شعبے کو تو ایک ساتھ ترقی دینا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ صنعت کاروں اور آجروں کے لیے سرمایہ کاری کی پورا اعتماد فضا پیدا کرنے کے لیے ایک پائیدار صنعتی پالیسی بہت ضروری ہے۔ یعنی کہ جب تک صنعت کاروں کو اور آجروں کو اعتماد نہیں ہوگا وہ سرمایہ کاری نہیں کریں گے۔ ایک ایسی پائیدار صنعتی پالیسی ہو کہ جو کہ ٹرسٹ بیلڈ کر سکے اور صنعت کار اور آجر جو ہیں وہ اعتماد کریں حکومتی پالیسیوں پر اور ملک میں سرمایہ کاری کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ اگر یہ سارے کہتے ہیں کہ جتنے بھی اوپر اقدامات ہم نے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے صنعتی ترقی کی رفتار میں خاصا اضافہ ہوا ہے اور ہماری قومی آمدنی میں صنعتی شعبے کا حصہ بھی بڑھا ہے، لیکن جدید تقاضوں کے مطابق ابھی ہم نے اپنی جو ملک کی صنعتی بنیادیں ہیں ان کو مزید مضبوط کرنا ہے، کیونکہ ایک مضبوط صنعتی شعبہ ہی ملک کو بین الاقوامی طور پر ترقی یافتہ ممالک کی صف میں لا کے کھڑا کر سکتا ہے۔ یعنی صنعتی شعبے نے ٹھیک ہے پہلے سے کافی ترقی کی اور بہتری آئی ہے، لیکن ابھی بھی مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ تو یہ بیٹا یہاں تک ہمارا جو چیپٹر ہے ختم ہو گیا۔ تو یہ ہمارا ٹاپک تھا کہ صنعتی شعبے کے مسائل کا حل۔ تو امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ لیکچر سمجھ آ گئے ہوں گے، ساتھ ساتھ جو ہے بار بار تاکید بھی کرتی رہی ہوں کہ اگر کوئی لیکچر سمجھ میں نہیں آیا تو آپ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے، اور ساتھ آپ جو ہے ہمیں ایکسرسائز بھی کرتے رہے، خاص طور پہ MCQs اور شارٹ کوسچن تو ساتھ ساتھ لازمی جو ہیں وہ تیار کرتے رہیں۔ یہاں تک جو ہے آپ کا آج کا کام جو ہے ختم ہوتا ہے۔